بالعالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سورة النساء آیت نمبر 140 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء سے قبل نازل ہونے والی سورۃ الانعام میں، جو کہ مکی سورت ہے، ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئی، اس سورت میں اللہ نے اہل ایمان کو کفار اور فجار کی مجالس میں بیٹھنے سے منع کر دیا. جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جائے. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے مفہوم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن مجید کی منمانی تفسیر کرتے ہیں، قرآن مجید کی غلط تفسیر کرتے ہیں، یا پھر قرآن میں تحریف کرتے ہیں یا دین میں بدعات نکالتے ہیں. ایسے لوگوں کی مجالس میں بھی نہ بیٹھا جائے. صاحب معارف القرآن لکھتے ہیں جو شخص قرآن مجید کے درس یا تفسیر میں تفسیر سلف صالحین کا پابند نہیں ہے بلکہ وہ اس کے خلاف معانی اور مفہوم نکالتا ہے، قرآن مجید کے وہ معانی اور مفاہیم بیان کرتا ہے جو کہ سلف نے بیان نہیں کیے ہیں، اس کے درس و تفسیر میں شرکت بنص قرآنی ناجائز ہے اور بجائے ثواب کی گناہ ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صاحب احکام القرآن فرماتے ہیں جس مجلس میں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو، ایک مسلمان پر لازم ہے، ایک مسلمان پر ضروری ہے انکار منکر کے ضابطے کے تحت اگر وہ قوت کے ساتھ اس برائی کو روک سکتا ہے روکے. اگر وہ پوری قوت کے ساتھ برائی کو روک نہیں سکتا، برائی کو روکنے پر قادر نہیں ہے، تو کم از کم گناہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرے. اور اس کی شکل یہ ہے کہ اس مجلس سے اٹھ جائے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کو شراب پیتے ہوئے دیکھ کر کے گرفتار کر لیا. ان میں سے ایک شخص کے بارے میں ثابت ہوا کہ وہ تو روزے سے تھا، اس نے شراب نہیں پی تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی سزا دی کہ وہ ایسوں کی مجلس میں کیوں بیٹھا تھا. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہ الخمر، ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھیں جہاں شراب گردش کی جاتی ہو، گھمائی جاتی ہو۔ ایسے ریسٹورنٹ میں نہ کھائیں جہاں شراب بیچی جاتی ہو، گھمائی جاتی ہو۔ تفسیر بحر محیط میں لکھتے ہیں ان آیات سے معلوم ہوا جس بات کا زبان سے کہنا گناہ ہے ان کا کانوں سے با اختیار سننا بھی گناہ ہے۔ جن باتوں کا زبان سے ادا کرنا گناہ ہے ان کا سننا بھی گناہ ہے۔ تبھی تو اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ جس مجلس میں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر بکا جا رہا ہو، مذاق کیا جا رہا ہو، نہ بیٹھو۔ فرمایا حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائے۔ اگر وہ استہزاء والی گفتگو کو ختم کر دے، کوئی اور بات شروع کر دے، تو کیا اس وقت ان کی مجالس میں شرکت کی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں اہل علم کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے چونکہ ممانعت کی علت، منع کرنے کی علت آیات الہیہ کی توہین تھی، اس کا استہزاء تھا، جب یہ علت ختم ہو گئی تو پھر ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرا قول یہ ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھا جائے، ان کی مجالس میں شرکت نہ کی جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ظالم اس گفتگو کو ختم کرنے کے بعد بھی ظالم ہی رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ظالم ظالم ہی ہے ہر حال میں۔ خلاصہ یہ ہے اگر ایسے لوگ کفر اور استہزاء والی گفتگو کو ختم کر دیں تو تب بھی بلا کسی ضرورت کے ان کی مجالس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ضرورت ہو، شرعی ضرورت ہو یا دنیاوی ضرورت ہو، تب ان کی مجالس میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ فرمایا انکم اذا مثلہم، اب اگر تم ایسا کرتے ہو، ان کی مجالس میں شرکت کرتے ہو، تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ جہاں کفر بکا جا رہا ہو، آدمی راضی برضا وہاں بیٹھے رہتا ہے، فرمایا تم بھی انہی کی طرح ہو۔ کفر پر راضی ہونا کفر ہے، کفر پر راضی ہونا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی دل کی رضامندی کے ساتھ یقیناً ایسی مجالس میں شرکت کرتا ہے جس میں آیت الہیہ کا انکار ہوتا ہے یا استہزاء ہوتا ہے یا تحریف ہوتی ہے، تو یقیناً ایسا انسان ان کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اہل علم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اہل باطل کے ساتھ مجالست، بیٹھنا، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ان کے کفریات پر رضامندی کے ساتھ بیٹھنا، ایک کفر ہے یہ۔ دوسری صورت جب کفریات کا اظہار ہو رہا ہو، کراہت اور ناپسندیدگی کے ساتھ بیٹھنا، یہ بھی گناہ ہے، آدمی ایسے مجالس کو چھوڑ دے۔ تیسری صورت یہ ہے کسی دنیاوی ضرورت کے واسطے وہاں بیٹھ رہا ہے، کسی اہم ضرورت کے واسطے وہاں بیٹھ رہا ہے، تب جائز ہے بشرط یہ ہے کہ وہاں اس مجلس میں کفر بکانا جا رہا ہو، استہزاء نہ ہو۔ اہل باطل کی عام مجلس ہے، کسی ضرورت کے تحت ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے تبلیغ دین کے لیے، دین سمجھانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے بیٹھنا، یقیناً ایسا بیٹھنا عبادت ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ بالاضطرار بیٹھنا، بلا ارادے کے بیٹھنا۔
بے اختیاری کے ساتھ بیٹھنا، تو ایسا انسان معذور ہے، ایسا انسان معذور ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقین مانو اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ جو لوگ استہزاء کرتے ہیں ان کو بھی، اور جو لوگ اس طرح کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں دل کی رضامندی کے ساتھ، ان کو بھی۔ فرمایا ان دونوں کو اللہ قیامت کے دن جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ آج کے لیے بس یہی ایک آیت کریمہ کی تفسیر کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔